اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام کے صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما محلے کے امام، معہد ملت کے ذمہ دار استاذ حدیث حضرت مولانا محمد اشتیاق احمد ملی صاحب، دیگر محلے کے ذمہ داران، بزرگ حضرات، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کرتے رہو، خیر کی بات، بھلائی کی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے رہو۔ جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے ان پر یہ نصیحت اور بھلائی کی بات ضرور اثر انداز ہوگی اور انہیں ان باتوں سے نفع ہوگا۔ ایک بہت بنیادی بات اللہ پاک نے ذکر فرمائی کہ جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے ان لوگوں میں ماننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ میں نے اصلاح معاشرہ کے پروگراموں میں کیا تھا کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایمان ماننے کا نام اور اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زمانہ جاہلیت کے دور سے گزر کر کے آئے تھے۔ گنے چنے پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں تھے، ورنہ جہالت عام تھی، اور ایسی عام تھی کہ اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ مورخین نے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا، جہالت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اسی جہالت کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ لوگ اپنے گھر کے، اپنے پیٹ کے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے حالات تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو محتاجگی اور تنگ دستی کے ڈر اور اندیشے کی وجہ سے قتل مت کرو۔ لوگ محتاجگی کے اندیشے پر کہ اب یہ بچہ ہوا ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، بچوں کی ضرورت کیسے پوری کریں گے، تو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے جب اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا ہے تو اس چیز کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ مورخین نے اس طرح کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر کے لکھا ہوگا، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے صاف صاف کہ اس زمانے میں یہ جرم ہوا کرتا تھا، اللہ پاک نے منع کیا۔ اپنی بیٹی کو رسوائی کا سبب سمجھ کر کے، ذلت سمجھ کر کے لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جہالت تھی، کتنی جہالت تھی، اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام ایسے دور سے گزر کر کے آئے تھے۔ جب دین آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی، قبول کرنے والوں نے قبول کیا،
حضور کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے. اب پوچھنا انسانی فطرت ہے کہ جب آدمی میں تجسس پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کی طلب اور چاہت پیدا ہوتی ہے تو آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، جانکاری لیتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور سے حضور کی مجلس میں باتیں پوچھا کرتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اچھا سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، اچھا سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. اور اچھا سوال کرنے کے لیے یعنی کیا پوچھنا ہے، کیا جانکاری لینا ہے، ایک استفتاء تیار کرنے کے لیے آدھا مفتی ہونا چاہیے، تو ہی صحیح سوال تیار ہوتا ہے اور پھر اس کا جواب آتا ہے. آج ہوتا ایسا ہے کہ گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، گھر میں کوئی بات پیش آئی تو پھر چاروں اپنے اپنے طور پر سوال تیار کرتے ہیں، دارالفتہ بھیج دیتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ چاروں کا الگ الگ جواب آتا ہے، اس لیے کہ سوال الگ تو جواب بھی الگ رہے گا. تو اچھا اور صحیح سوال اور استفتاء بنانے کے لیے، لکھنے کے لیے آدھا مفتی ہونا ضروری. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور سے پوچھا کرتے تھے. لیکن اچھا سوال ہو اور کارآمد اور مفید بات سامنے آئے، بسا اوقات اس مقصد کے پیش نظر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے انسانی شکل میں اور حضور کی مجلس میں آ کر کے سوال کیا کرتے تھے. مشکات شریف کی حدیث ہے اور حدیث کی دوسری بڑی کتابوں میں بھی یہ روایت اور یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ اجنبی لگ رہا تھا، مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، اور حضور کی مجلس میں آیا تو بدن پر جو کپڑا تھا بالکل سفید بے داغ، سفر کے آثار چہرے پر اور کپڑے پر نہیں تھے. اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر ہوا کرتا تھا. لوگ میدانوں سے، جنگلوں سے، ریگستانوں سے گزر کر کے آیا جایا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے گرد و غبار سے آدمی کا کپڑا، چہرہ سب متاثر ہو جاتا تھا اور دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ آدمی سفر پر سے آیا. اب حضور کی مجلس میں ایک شخص آیا اجنبی، یعنی ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے لیے نیا چہرہ تھا، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، کپڑا بھی بالکل صاف سفید، اور بدن سے، چہرے سے، بالوں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ آدمی سفر کر کے آیا. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا دیے، اور پھر اس نے پوچھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تو اس بات کا یقین رکھے، اس بات پر ایمان ہو تیرا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے فرشتوں کا وجود ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں آسمان سے اتاری ہیں، اور پھر تقدیر بھی ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. جو شخص ان باتوں کو مانتا ہے اس کے پاس ایمان ہے. اب آپ بتاؤ اس میں کوئی چیز عمل کی ہے، کرنے والی ہے؟ بولو نا، آپ کو کچھ کرنا ہے اس میں؟ نہیں، صرف دل سے ماننا ہے، یقین کرنا ہے، اس کا نام ایمان ہے.
اور پھر انہوں نے پوچھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو حدیثوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک ہونے، اللہ کے ایک ہونے کی اور نبیوں رسولوں کے برحق ہونے کی گواہی دینا، اور اسی کے ساتھ فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب نماز عمل ہے، پڑھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، حج کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام کرنے کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق آدمی کے جسم سے، یہ جسم اس میں استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں جسم استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سارے اعمال ہیں یہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام کرنے کا نام۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نصیحت کرو، بھلی بات لوگوں کو بتاؤ، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو نصیحت نفع دے گی۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو بھلی بات نفع دے گی، اس لیے کہ ایمان ماننے کا نام۔ اور جب آدمی مانتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ آج کچھ لوگوں کی سرشت کہو، طبیعت کہو، ایسی ہے کہ وہ شان کے ساتھ کہتے ہیں میں کسی کی بات مانتا نہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جب ان کو کچھ سمجھایا جاتا ہے، کچھ بولا جاتا ہے، یا کوئی بات ہوتی ہے، دوست وغیرہ جب اس سے تذکرہ کرتے ہیں تو وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں کسی کی بات مانتا نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی بات بول رہا ہوں۔ ایسا سمجھتا ہے کہ میں ترم خواہ ہوں۔ اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں معلوم کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اس میں ماننے کی صفت ہوگی، قبول کرنے کا مادہ اور جذبہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس اور الٹا ہے کہ ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، تھوڑا سا تنہائی میں ٹٹول کر کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو میں بات مانتا اور قبول کرتا، اور اگر میں کسی کی بات مانتا ہی نہیں ہوں، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، محلے کے امام صاحب کی بات نہیں مانتا، اپنے استاذوں کی بات نہیں مانتا، سماج میں، خاندان میں جو ہمارے بڑے ہیں، محلے میں جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بولتے سمجھاتے ہیں اور میں ان کی بات نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس جو چیز ماننے والی ہے وہ نہیں، جس کا نام ہے ایمان وہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو میں ضرور خیر اور بھلائی کی بات مانتا، اور خیر اور بھلائی کی یہ بات میرے لیے نفع بخش ہوتی۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے پوری رات موبائل پہ لگے رہتے۔ تم بچوں کی بات کر رہے ہو، میں نے اچھوں کو دیکھا ہے موبائل میں لگا ہوا۔ ماسٹر بولو تو موبائل میں لگے رہتے، انجینئر بولو تو موبائل میں لگے رہتے، سیٹھ صاحب بولو تو موبائل میں لگے رہتے۔ اچھے لوگ، بچے نہیں، بڑے اور اچھے لوگ بھی موبائل میں لگے رہتے پوری رات۔ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ ہوگا اور آپ موبائل کر کے چھوڑ، موبائل اوپن آپ چالو رکھو، بند نہیں کرو گے، پوری رات میسج آتا رہتا ہے۔ یعنی لوگ پوری رات اسی پر گزار دیتے موبائل پر۔ کتنے گھرانوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے یہاں جاؤ تو باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بھائی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے،
بہن کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، سب بچوں کے پاس موبائل ہے، سب سر جھکائے ہوئے موبائل لے کے بیٹھے رہتے، بیٹھے سب ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، کسی کو کسی سے کچھ پڑی نہیں ہے، سب اپنے اپنے ساتھ موبائل میں لگے ہوئے۔ اب آپ بتاؤ کہاں سے ہمارا گھریلو نظام قائم رہے گا؟ ہم کو کسی کی پرواہ ہی نہیں، باپ کو اولاد کی پرواہ نہیں ہے، ماں کو اولاد کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے میں ہے، کس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے کسی کو کوئی دھیان نہیں۔ حالات اس طرح کے ہو گئے۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے لیے نصیحت کارگر اور مفید ہوگی۔ آج ہم لوگ رونا رو رہے کہ کیا بچے اور کیا اچھے سب موبائل میں لگے ہوئے۔ مجھے کسی نے پرچی دی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیلتے رہتے، یہی محلہ نہیں پورے شہر کا یہی حال ہو گیا ہے، پورے شہر کا یہی حال ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اپنا قیمتی وقت موبائل پہ ضائع کرتے، موبائل پہ ضائع کرتے، اور پوری پوری رات گزر جاتی، آدمی کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہر گزرنے والا لمحہ مجھے اور آپ کو موت اور قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی جب گھڑی میں ہوتا نا ٹک، یعنی ایک سیکنڈ، اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ کم ہو گیا، ایک قدم ہم قبر کے اور قریب ہو گئے۔ ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں قبر سے موت سے قریب کرتا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ پوری پوری رات موبائل پر، جہاں ہمیں موقع ملا ہم فٹ سے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے۔ بعض لوگ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد موبائل نکال کے چیک کرتے رہتے، کچھ آوا کہ نہیں۔ دیکھنا، غور کرنا، مجلس میں بیٹھے رہو گے بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ موبائل نکال کر کے اس کو چیک کرتا کہ کوئی میسج آیا کیا، کچھ آیا کیا۔ اب ظاہر بات ہے کچھ آئے گا تو وہ بولے گا نا کہ آیا کچھ، گھنٹی تو بجتی ہے، میسج آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آواز رہتی ہے۔ مگر وہ ایسا ہو گیا کہ جب وہ ہمارے بچے جو رہتے ہیں ان کو شوق ہوتا تو وہ پیسہ جمع کر کے بازار سے مرغی لاتے، مرغی لانے کے بعد جو ہے دربہ بناتے، دربے میں رکھتے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھتے انڈا دیس کے نہیں۔ یہ حال بڑوں کا ہو گیا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد موبائل نکال کے دیکھتے کہ کو انڈا ہوا کہ نہیں۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ تو ہم لوگ موبائل کا رونا رو رہے، ہم لوگ جو ہے بے نمازیوں کا رونا رو رہے، نوجوانوں کی بے راہ روی کا رونا رو رہے، ہماری بچیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر کے مرتد ہو کر کے بھاگ جانے کا رونا رو رہے۔ نہ جانے سماج میں کتنی برائیاں، چوری، لوٹ مار، ماں باپ کی نافرمانی، گھر سے دن دن بھر رات بھر غائب رہنا، کام نہ کرنا، فضول وقت ضائع اور برباد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اب تو میرا یہ کہنا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم کو اب اپنے ایمان کی خبر لینی پڑے گی کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ نام ہمارا عبداللہ عبد الرحمان ہے، لیکن نام رکھ لینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، کوئی صاحب ایمان نہیں ہو جاتا۔ ایمان والا اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ماننے کی صفت ہو، جو یہ مانتا ہو کہ اللہ ہے اور ایک ہے، جو یہ مانتا ہو کہ نبی اللہ کے برحق برگزیدہ بندے ہیں اور ان کی ہر بات سچ ہے، مجھے تصدیق کرنی ہے،
جو یہ مانتا ہو کہ فرشتوں کا وجود ہے، جو یہ مانتا ہو کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جو یہ مانتا ہو کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، جو یہ مانتا ہو کہ قبر کا عذاب برحق ہے، جو یہ مانتا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو یہ سب کچھ مانتا ہوگا وہ صاحب ایمان. اور جو نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، وہ مسلمان ہے. کتنے لوگ ایسے کہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، ان کے پاس ایمان نہیں. اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے، ایمان کا تعلق معاملات ایمان سے، ماننے سے ہے. صحابہ کرام میں اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو یہودی تھے، مشرک تھے، لیکن حضور کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے آ کر کے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. تو کتنے ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، ایمان نہیں. یہ منافق لوگ تھے، منافق. اب تو بات ایسی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ حج کرتے، اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. پتہ نہیں کیسے مسلمان، سمجھ میں نہیں آتا کیسے مسلمان. نہ ان کے اندر ماننے کی صفت ہے اور نہ کرتے ہیں کچھ. آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لو کتنے گھرانے ایسے ہوں گے کہ ان گھرانوں میں نہ بڑے لوگ نماز پڑھتے، نہ چھوٹے لوگ نماز پڑھتے. ایک نمازی بھی ان کے گھر میں نہیں. اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، گھر میں کوئی روزہ رکھنے والا نہیں. زکوٰۃ کیا ہے ان کو معلوم ہی نہیں. مالیگاؤں جیسا شہر جس کو مدرسوں کا، مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں لڑکوں کے مدرسوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی مدرسے ہیں. چند سال پہلے ایک مشہور سیٹ مجھ سے پوچھنے لگا، بولے مفتی صاحب زکوٰۃ کے بولا تھے. میں سوچنے لگ گیا کہ اس آدمی کو جب یہی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں تو دیتا کیا ہوگا، کیا دیتا ہوگا. نہ مدرسوں میں اس کی طرف سے کوئی چندہ جاتا، نہ مسجد میں جاتا، کہیں نہیں جاتا، کبھی کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے. سیٹ مالیگاؤں میں وہ مجھ سے پوچھنے لگا، بولے زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں؟ جب اس کو یہی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں تو زکوٰۃ کہاں دیتا ہو؟ نہیں دیتے. مالیگاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ گھر والے بولتے ہیں کہ حج پہ جا، حج پہ جا، تو جانے کے لیے تیاری نہیں. تو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، اور بولے میں مسلمان. تب بات ایسی ہے کہ اب تو ایمان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ اپنے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو پھر بھلائی کی بات، خیر کی بات وہ قبول کرے گا، مانے گا، عمل کرے گا، اور یہ خیر اور بھلائی کی بات اس پر اثر انداز ہوگی، یہ باتیں اسے نفع دیں گی. اللہ کا ارشاد بالکل برحق اور سچ ہے. ہمیں اس کسوٹی پر رکھ کر کے پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم میں ماننے کی صفت ہے یا نہیں. اگر ماننے کی صفت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے. کیسا ہے وہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن ہے اتنا اطمینان تو ہو جائے گا کہ اگر میں مانتا ہوں کسی کی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ماننے کی صفت ہے، ایمان ہے. اور اگر میں کسی کی بات مانتا ہی نہیں اور پھر برملا میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں میں کسی کی بات مانتا نہیں،
تو وہ اس پر فخر کرتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو یہ پتا نہیں کہ اگر تیرے پاس ماننے کی صفت نہیں ہے تو تیرے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل حضور کی مجلس میں آئے اور آ کر کے پوچھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، اور بھی سوالات کیے، مل احسان یا رسول اللہ، اور پھر قیامت کے بارے میں بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، ایمان کیا ہے اس کا جواب دیا، اسلام کیا ہے اس کا جواب دیا، احسان کیا ہے اس کا جواب دیا، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بتایا۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ جب وہ 4 سوال کیے اور حضور جب جواب دیے تو ہر جواب کے آنے پر وہ کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ ایک آدمی آیا، مدینے کا بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں معلوم ہوتا، آ کر کے وہ سوال کر رہا ہے اور اتنی بے تکلفی سے حضور کے قریب آ کر کے بیٹھا ہے جیسے بہت پرانی جان پہچان، اور وہ پوچھتا ہے کہ مل ایمان، حضور نے جواب دیا تو وہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ اب ظاہر بات ہے سوال وہ کرتا ہے جس کو جواب معلوم نہیں رہتا، سوال وہ کرتا ہے، پوچھتا وہ ہے جس کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ اب جب اس نے سوال کیا اور حضور نے جواب دیا تو وہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جواب پہلے سے معلوم تھا۔ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ پوچھ بھی رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جب وہ سوال جواب مکمل ہو گیا اور وہ چلے گئے، مجلس سے اٹھے، باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو تو بلاؤ۔ اب صحابہ کرام لپک کے گئے تو کوئی نظر نہیں آیا، واپس آئے کہ اللہ کے رسول وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے اور آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ سوال ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا، صحابہ کرام کی طرف سے یہ سوال نہیں آیا۔ تو اچھا سوال کرنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ اچھی بات، اچھا سوال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ معلومات چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل کبھی کبھی آ کر کے صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور سے کچھ باتیں پوچھتے تھے اور حضور اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کو معلوم نہیں، بلکہ اس لیے پوچھتے تھے کہ لوگوں کو سوال بھی معلوم ہو جائے اور لوگوں کو جواب بھی معلوم ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کا مسئلہ تو آج یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ماضی میں اصلاح معاشرہ کے کافی جلسے ہوئے، سینکڑوں جلسے تو میں نے کیے۔ آج پھر سے شہر میں یہ آواز لگ رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ تسلسل کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ ضرورت ہے ہماری، ہونا چاہیے، اس لیے کہ جن کے پاس ایمان ہے اللہ اس کے رسول کی بات ان کو نفع دے گی۔ آج اس مجلس کے اندر جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ تمہید تھی اس بات کی کہ ہم میں یا ہمارے بچوں میں ماننے کا جذبہ ہے یا نہیں۔ یہ غور کرنے کے لیے ایک سوال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جب گھر جاؤ گے، تنہائی میں موقع ملے گا، آپ غور کرو، سوچو اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہم میں اور ہمارے گھر کے بچوں میں ماننے کا جذبہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے، بھلائی اور خیر کی بات کہتا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم میں ماننے کی بات ہے اور قبول کرنے کی صفت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ایمان ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانتے اور ہمارے بچے کسی کی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کا دھوکہ ہے، ایمان نہیں ہے، ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ان تمہیدی باتوں کے ساتھ قرآن کریم کی جس آیت کے ایک ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں جو اولاد عطا کی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ امتحان لیں گے کہ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کل قیامت کے دن اس مال کے تعلق سے ہمیں دو جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک پوچھیں گے مال کمایا کیسے، بتانا پڑے گا کہ میں نے کمایا کیسے تھا، اور پھر یہ سوال ہوگا کہاں خرچ کیا، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے کہاں خرچ کیا، جائز جگہ پر خرچ کیا، ناجائز جگہ پر خرچ کیا، ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا، بلا ضرورت خرچ کیا، جتنا خرچ کرنا تھا اتنا خرچ کیا، یا ہم نے زیادہ خرچ کیا اسراف کے ساتھ۔ مال کے تعلق سے کمانے کا راستہ بھی بتانا پڑے گا، جائز تھا یا ناجائز، اور خرچ کرنے کے بعد بتانا پڑے گا کہ ہم نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو مال بھی دیا، یہ آزمائش ہے، کل اس کا آنے پائی کا حساب دینا ہوگا ہم کو۔ اور دوسری نعمت اولاد، اللہ نے اولاد دی ہے، پھر وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کے تعلق سے بھی ہم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے کہ میں نے بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، ان کو میری پہچان کرائی تھی یا نہیں، رسولوں کی پہچان کرائی تھی یا نہیں، دین کی پہچان کرائی تھی یا نہیں، اللہ پوچھیں گے۔ بچوں کو دین کی بنیادی باتیں، اللہ اس کے رسول کی پہچان کے ساتھ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو سکھانے کی۔ آپ نے اگر اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کی پہچان نہیں کرائی، آپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں بتایا، دین کیا ہے، تم نے کبھی ان کو دین کے تعلق سے جو ہے سکھانے کے بارے میں نہیں سوچا، کل قیامت کے دن اللہ پاک بھی ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، اولاد کو تم نے ہماری پہچان، ہمارے رسولوں کی پہچان، میرے دیے ہوئے دین کی پہچان کروائی تھی یا نہیں، دین پہ عمل کروایا تھا یا نہیں، اللہ بھی پوچھیں گے۔ اور اولاد بھی کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دامن پکڑے گی کہ آپ نے ان کی گود میں ہمیں ڈالا تھا، یہ ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے کبھی دین کے بارے میں ہم کو کچھ بتایا نہیں، ہماری دنیا بنانے کی بہت کوشش کی لیکن آخرت بنانے کے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں سوچا، ہماری آخرت انہوں نے برباد کی۔ ہمارا جو حق تھا ماں باپ پر دین کے تعلق سے، ماں باپ نے وہ حق ادا نہیں کیا، آج اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو ان کی وجہ سے جا رہے، وہ بھی آ کر کے کھڑے ہو کر کے ہم کو گھیریں گے، اللہ کے سامنے ہمارے خلاف فریاد کریں گے۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تئیں ہم لوگوں میں کوئی جذبہ نہیں ہے اور ہمارے گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، گھر میں کبھی اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی، گھر میں کبھی اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے ماں باپ میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا، کبھی ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، کبھی اپنے بچوں کو بڑوں کے احترام، اطاعت اور فرما برداری کے لیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کبھی اپنے بچوں میں کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن
ہمارے خلاف یہ اولاد مقدمہ کرے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ آج ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ماسٹر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، پروفیسر بنا لو، عصری ڈگری دلوا لو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب کروا دیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ دھوکہ ہے۔ آپ کے محلے میں پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی تعداد، اسلام دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی جو تعلیم دلانا چاہیں شوق سے دلائے، اسلام نے منع نہیں کیا، علماء نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اسلام کا حکم ہے اور علماء اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کو یہ بات بتائے کہ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کراؤ، اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤ بتاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں سچا پکا مسلمان بناؤ۔ اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ سب کچھ کرو، منع نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر بنایا لیکن اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان نہیں بنایا تو کل قیامت کے دن آپ پکڑے جاؤ۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنا لیا، حافظ بنا لیا، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کر لی، چاہے آپ نے ان کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بنایا، کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنائے، انجینئر کیوں نہیں بنائے، پروفیسر کیوں نہیں بنائے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اب بچوں کو آپ نے نمازی نہیں بنایا، آپ سے پوچھا جائے گا، دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بغیر جواب دیے چھٹکارا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یزال قدم عبد عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما ابلا، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه، وعن علم ماذا عمل به۔ یہ سوال ہوگا۔ عمر کہاں کھپائی، سوال ہوگا۔ جوانی کہاں لگائی، پوچھا جائے گا۔ مال کیسے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ عمل، علم کتنا حاصل کیا، عمل کتنا کیا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ کو جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا اور انہوں نے اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنایا۔ خوش قسمت ہے۔ یہ اولاد ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ اولاد ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عزت و سرخروئی کا ذریعہ بنے گی، یہ اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا ہے تو کبھی آپ کو بچے یاد نہیں کریں گے، کبھی یاد نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قبرستان میں مدفون کچھ ایسے مرحومین بھی ہوں گے کہ ان کی قبروں پر روزانہ فرشتے خوان میں نیکیاں سجا کر کے پیش کریں گے۔ آس پاس کی جتنی قبروں کے مرحومین ہوں گے، جتنے مدفون وہاں پر میت ہوں گے، وہ سب اس کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ آج قبر میں آنے کے بعد بھی روزانہ اس کے پاس نیکیوں کا تحفہ آتا ہے۔ بیٹا دعا کرتا ہے، بیٹی دعا کرتی ہے، وہ لوگ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ ثواب فرشتے روزانہ لا کر قبروں میں پیش کرتے ہیں۔ آس پاس کے جتنے مرحومین ہوں گے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی دعا کرنے والا، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا، وہ حسرت اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو دیندار بناتے، نمازی بناتے، اپنے بچوں کو ہم اللہ اس کے رسول کی پہچان کراتے، اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناتے، تو آج ہم کو بھی قبروں میں آنے کے بعد نیکیاں ملتی رہتی۔
آنکھ بند ہوتے ہی آدمی کو سمجھ میں آ جاتا، آنکھ بند ہوتے ہی سمجھ میں آ جاتا کہ اپنا راستہ کون سا ہے. یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے الگ، اور گنہگار، ایمان سے محروم، فاسق و فاجر لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں. آدمی کو یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ حساب و کتاب کل قیامت کے دن ہوگا. اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ مالک یوم الدین ہے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں ایسا فیصلہ کیا. لیکن مرنے والے کو یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا فقط قامت قیامتہ ہو. مرنے والے کو معلوم ہو جاتا، مرتا ہے اس کی قیامت آ گئی. اس کو سمجھ میں آ جاتا کہ اپنے کس لائن کے ہیں، اپنا ٹھکانہ کیا ہے. موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے نہلا دو، پاک کر دو، مجھے سفید کپڑا، اچھا کپڑا پہنا دو. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے وقت روح قبض ہونے سے کچھ پہلے ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی، چمک آ جاتی، مسکراہٹ آ جاتی، اور وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہٹو ہٹو کچھ لوگ آ رہے ہیں. اس کو نظر آنے لگتا ہے. اور مرتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ رہتی، اطمینان رہتا ہے، چہرے پر اطمینان رہتا ہے. یہیں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صاحب ایمان، ایک سچے پکے مسلمان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں تو اس کی روح قبض کرتے ہیں، تو اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے آٹا گوندا ہوا ہو، سانا ہوا ہو، اس میں بال ہو. آپ بال پکڑ کر کے نکالو تو کیسے آسانی سے بال باہر آ جاتا ہے. ایسے نیک لوگوں کی روح نکلتی. اور جو ایمان سے محروم ہو یا اسلام، دین اسلام جیسی نعمت ملنے کے بعد اس کی ناقدری کی، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جا رہے ہوں، مرنے کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ جیسے بیری کا ایک درخت ہو اور اس کے اوپر ریشم کا ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو کپڑا کیسے اس میں پھنس جاتا آپ سمجھ سکتے ہو. اور پھر اس کپڑے کو پکڑ کر کے پوری طاقت سے کھینچ کے آدمی اس کو درخت سے، پودے سے ہٹائے تو کپڑے کی کیا حالت ہو جاتی. ایسے گنہگار کی روح قبض کی جاتی. یہیں سے اس کو پتہ چل جاتا کہ اپنا کیا ہے. دینی تعلیم دینا ضروری ہے، دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن یہ محلہ جہاں دنیاوی تعلیم کی بہت فکر کی جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا یہ علاقہ ہے. میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو شوق سے آپ پڑھاؤ. اپنی محنت کی کمائی آپ ان پر خرچ کرتے ہو، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرو. صرف قرآن شریف پڑھوا لینا کافی نہیں ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن شریف پڑھ لے بس نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ذات لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. آتا ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے. آج تو حالات ایسے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو بھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا نا، بہت زیادہ میرا پیٹ دکھتا ہے. کینہ، حسد، جلن عام بات ہو گئی ہے.
عام بات ہو گئی ہے. ہم دوسروں کی خوشی سے دکھی ہو جاتے. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر کے خوش ہو، جو دوسروں کو پریشان دیکھ کر کے پریشان ہو جائے، وہ مسلمان ہے. آج تو اس کا الٹا ہو گیا کہ ہمارا بھائی اگر خوش ہے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر وہ پریشان ہے تو ہم ڈھول بجاتے. پتہ نہیں کیسے مسلمان ہو گئے ہم لوگ. اس لیے کینہ، حسد، جلن، یہ جیسے یعنی روحانی بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں جو آج ایک دم عام ہو چکی ہیں. آج اس موقع پر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں. آج اگر یہ آواز ملک بھر میں چل رہی ہے کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ عشق، محبت اور پیار کر کے، اسلام کو لات مار کر کے، ماں باپ کو اور گھر بار کو، پورے خاندان کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں مرتد ہو کر کے، تو کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، ان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسلام کتنا قیمتی سرمایہ ہے اور ایمان کتنی قیمتی دولت ہے. ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج اگر ہماری بچیاں، بہنیں اگر جا رہی ہیں تو اس میں قصوروار ماں باپ ہے، اس میں قصوروار بھائی ہے، اس میں قصوروار خاندان کے سرپرست ہیں، اس میں قصوروار سماج کے ذمہ داران ہیں. ہم نے ایسا ماحول بنا کر کے نہیں دیا کہ ہمارے گلی محلے میں رہنے والے بچے ایک مسلمان کی حیثیت اور شان کے ساتھ رہتے. ہم نے ایسا ماحول نہیں بنایا. ہم سب گنہگار ہیں. اس بچی کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے. وہ گنہگار کم ہے، ہم گنہگار زیادہ ہیں. اس بات کی فکر کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. آج جس طرح ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہیں، نشہ وہ کرتے، کتے کی گولی وہ کھاتے، رات بھر جاگ کر دن بھر وہ سوتے، چوری وہ کرتے، لوٹ مار وہ کرتے، لڑائی جھگڑا وہ کرتے، معمولی بات پر زخمی کر دینا، معمولی بات پر جان لے لینا. آج سماج اور معاشرے میں یہ بات عام ہوتی جا رہی. اس لیے گھر کے فرد سے لے کر کے سماج تک، سماج کے ہر ذمہ دار تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری تھی اور ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں. آج یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ سب کام ہم لوگوں کی ذمہ داری. ہم لوگ گھر جا کر کے تنہائی میں سوچیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں، ماننے کی صفت، تابع داری، فرما برداری کا جذبہ ہے یا نہیں. اور آپ سوچو کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی تو جو فکر کیے ہم نے اپنے بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اگر ہم سے آج تک کوتاہی ہوتی رہی ہے، آج سویرا ہے، آج سے آپ کام شروع کرو. انشاءاللہ آپ کی محنت رائے گا اور بیکار نہیں جائے گی، کام آئے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.